حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 کانا دجال، نمبر 3 دائبۃ الارض، نمبر 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 زمین کا 3 جگہ لوگوں سمیت دھنس جانا، یعنی ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا عرب میں، زمین لوگوں کے ساتھ دھنس جائے گی۔ اور نمبر 10 ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں پانی کا کبھی اثر تھا۔ آخرکار یاجوج ماجوج کہیں گے اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے ہیں، اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھرے ہوئے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی بہتر معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین میں یاجوج ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہوگی، چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین اپنی حالت میں آ جائے گی، پھل پھول اگائیں گے۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ اب مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا جب دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کے سوا اس وقت تمام مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحالی، امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ علیہ السلام کی جنازہ پڑھیں گے، آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کریں گے۔